نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جو ہے، جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اچھا، جو شخص یہ ہجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا، اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے، اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو، استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی، اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکج ہے، یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں. اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود، جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا سامنے نہ آیا کر، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا. وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے، پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا. یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے. معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے، قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا، نہ رہنا چاہیے.